السلام علیکم دوستوں، میں ہوں وکیل الرحمان، میرے ساتھ ہے سینئر صحافی عادل جواد۔ آج ٹریک ایکسپریس ٹریبیون میں چھپنے والا ایک کالم جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے، اس پر مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ زورین نظامانی کا لکھا ہوا ایک آرٹیکل جو پہلے ایکسپریس ٹریبیون میں پبلش ہوا اور اس کے بعد ڈیلیٹ کیا گیا۔ اگر وہ ڈیلیٹ نہیں کیا جاتا تو شاید اتنا جو ہے وہ معاملہ نہ بڑھتا، اتنا زیادہ جو ہے وہ سرکولیٹ نہیں ہوتا، لیکن ڈیلیٹ ہونے کے بعد جو ہے باقاعدہ اس کے ترجمے ہوئے، وہ پورے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اس کو پھیلائے جا رہے ہیں، اس کے کچھ حصے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اس پر آج بات کریں گے۔ اس آرٹیکل کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر عادل صاحب سے جو ہے اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے، اس کا تبصرہ بھی کریں گے۔ اس آرٹیکل میں زورین کہتے ہیں کہ طاقتور بوڑھے مرد اور عورتیں جو اقتدار میں ہیں ان کے لیے یہ ختم ہو چکا ہے۔ نوجوان نسل اب جو کچھ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں خرید رہے۔ آپ اسکولوں کالجوں میں جتنے بھی لیکچر اور سیمینار کا اہتمام کر لیں، حب الوطنی کو فروغ دینے کی کوشش کر لیں، یہ کام نہیں کر رہا۔ حب الوطنی فطری طور پر آتا ہے جب برابر مواقع ہوں، مضبوط انفراسٹرکچر ہو اور مؤثر نظام موجود ہو۔ جب آپ اپنے لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کریں، ان کے حقوق یقینی بنائیں، تو آپ کو اسکولوں کالجوں میں جا کر طلبہ کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ وہ اپنے ملک سے محبت کریں، وہ ویسے بھی کریں گے۔ نوجوان ذہن، جنریشن زی، الفا، وہ بالکل جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کی مسلسل کوششوں کے باوجود کہ آپ انہیں اپنا حب الوطنی کا نقطہ نظر بیچیں، وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بدولت جو تھوڑی بہت تعلیم ہمارے پاس باقی ہے، اس کی بدولت آپ کی بہترین کوششوں کے باوجود کہ عوام کو جتنا ہو سکے ان پڑھ رکھا جائے، آپ ناکام ہو گئے۔ آپ ناکام ہو گئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیا سوچیں۔ وہ خود سوچ رہے ہیں، شاید وہ اپنے خیالات بلند آواز سے کہنے سے ڈرتے ہوں کیونکہ وہ سانس لینا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے خود ساختہ نیکی اور فضیلت کے نقاب کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ طاقت سے اقتدار میں رہ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ سیکورٹی کے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کی عوام میں مقبولیت کے بارے میں نہیں بتانا تو آپ کو چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ نوجوانوں نے کافی ہو گیا، اور کیونکہ انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ وہ طاقتوروں کو چیلنج نہیں کر سکتے، وہ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بہت مثالی ہوگا اگر سوچیں کہ وہ کرپشن کے خلاف تحریک چلائیں گے، وہ خاموشی سے نکل جائیں گے اور مڑ کر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان کے دوست جو بولے تھے خاموش کر دیے گئے۔ لیکن بومرز کے لیے ختم ہو چکا ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں۔ نوجوان آبادی اور موجودہ حکومت کے درمیان بہت بڑا خلیج ہے، کوئی مشترکہ بنیاد نہیں۔ جنریشن زی تیز انٹرنیٹ چاہتی ہے، اقتدار والے مضبوط فائر وال چاہتے ہیں۔ جنریشن زی سستے سمارٹ فون چاہتی ہے، بومرز ان پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں۔ جنریشن زی فری لانسنگ پر پابندیاں نرم چاہتی ہے، بومرز ریگولیشن بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی مشترکہ نقطہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بومرز ہار گئے ہیں۔ آپ جتنی جنگیں چاہے کروا لیں، جنریشن زی ان پر میند بنائے گی۔ مین سٹریم میڈیا کو سینسر کر لے، جنریشن زی یوٹیوب، رمبل اور ڈسکارڈ جیسے پلیٹ فارم پر چھلانگ لگا کر اپنی رائے دیں گے۔ بومرز آپ کے خیالات کو سینسر نہیں کر سکتے۔ وہ دن گئے جب آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے تھے، اب کوئی بیوقوف نہیں بن رہا۔ ہاں، ہمارے پاس لائبریریاں نہیں، ہاں اپارٹمنٹ کرائے پر لینا افورڈ نہیں کر سکتے، ہاں کار خریدنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کی محنتوں کی بدولت جو معیشت ہمیں سونپی گئی وہ آپ کے اخلاق سے بدتر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم چلتے رہتے ہیں۔ کتابوں، سوشل میڈیا، کافی شاپس، جتنے بھی ان سے نفرت کرتا ہوں، اور برگر میں تسلی ڈھونڈتے ہوئے ہم گندے پانیوں میں تیرتے رہتے ہیں۔ ہم آپ کی ٹی وی پر تقریریں نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ اکثر جو آپ کہتے ہیں وہ ہنسی کا سامان ہوتا ہے، اس لیے ہمارے پاس سٹینڈ اپ کامیڈی ہے۔ مین سٹریم میڈیا کیوں دیکھیں؟ وقت بدل رہا ہے اور جتنی جلدی آپ سمجھے اتنا بہتر، لیکن آپ کو پرواہ بھی نہیں۔ آپ کے بچے باہر ہیں، آپ روزانہ لاکھوں کما رہے ہیں، آپ کے پاس لامحدود طاقت ہے، آپ بہترین کھانے اور صاف پانی پیتے ہیں، آپ کو پرواہ کیوں ہوگی؟ تب ہوگی جب آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی آپ کی نہیں سن رہا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جنریشن زی نے ہیڈ فون لگا رکھے ہیں اور سپوٹیفائی پیٹ ہے۔ اگر صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی تو آدھے کے پاس جانے کے وسائل ہوں گے، باقی آدھے آپ کو اپنی میوزک سنوائیں گے، اور اچھے انداز میں نہیں۔
بومرز ہم تنگ آ چکے ہیں، ہم آپ کا بیانیہ اب مزید نہیں خرید رہے، یہ پرانا ہو چکا۔ یہ زورین نظامانی جو اداکار ہے، کیسر نظامانی اور فضیل شیخ، یہ ان کا بیٹا ہے، یہ ان کا آرٹیکل تھا جو پبلش ہوا تھا اور اس کے بعد ہٹا دیا گیا۔ یہ آرٹیکل ہم نے آپ کے سامنے اس کو اردو ترجمہ پیش کیا۔ عادل صاحب، آپ نے انگلش اس کا جو ابھی بھی جو ان کا جو پبلش پیپر ہے، اس میں ابھی ظاہر ہے کہ اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ کے خیال میں یہ آرٹیکل ڈیلیٹ کیوں کیا گیا؟ اس میں کوئی اتنی وہ چیز تو نہیں ہے، بڑی بات تو نہیں ہے اس میں؟ یہ تو خیر مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ڈیلیٹ کیا گیا، کیونکہ اس کے اندر سے تھوڑا سا ایک ہمارے ہاں جو میری معلومات تو نہیں ہے لیکن میں ایک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس آرٹیکل کے اندر ایک وہ فرسٹریشن یا وہ بیانیہ نظر آ رہا ہے جو کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے۔ اچھا، وہ واضح طور پہ دکھتا ہے کہ ایک تو یہ نوجوان جو ہے، مجھے نہیں پتا ان کی کتنی عمر ہے، لیکن یہ امریکہ میں کسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، اسی آرٹیکل کے نیچے ہی لکھا ہوا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے کیسر نظامانی اور فضیلہ قاضی، جن کا پرانا نام تھا پھر وہ نظامانی ہو گئے ان سے، تو یہ بڑا مشہور کپل ہے۔ تو اس کو جو اتارے جانے کا ہے، میرے خیال ہے اس کے اندر وہی جو ایک جنگ چلی آ رہی ہے جو ہم گزشتہ 3-4 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مابین ایک محاذ آئی ہے اور دونوں ایک بیانیے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بیانیہ، مجھے ان کا بیانیے کی بو آتی ہے۔ باقی اس آرٹیکل پہ اگر بات کریں، جیسے آپ نے اس میں پڑھ کے سنایا ہے، تو یہ ایک نوجوان کی ذاتی مشاہدات ہو سکتے ہیں، اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اور جو اس نے بڑے ہی جذباتی اور بڑے ہی جارحانہ انداز میں وہ پیش کی ہے۔ لیکن کیا یہ عکاسی کرتا ہے پاکستان کے مسائل کی، یا کیونکہ اس آرٹیکل میں مجھے کہیں کوئی تحقیق، کوئی معاشی جو ہمارے حوالہ جات، کوئی معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے یا معاشی انفراسٹرکچر کے حوالے سے کوئی حوالہ جات، کوئی تاریخی حوالے، کوئی تاریخی کمپیریزن کوئی نہیں کیا گیا۔ صرف ایک جو ہے ایک جذباتی تقریر ہے جس میں انہوں نے جو انٹرنیٹ اور ادھر سے جمع کر کے جو انہوں نے ایزیوم کیا وہ انہوں نے لکھ دیا اس کو۔ یہ ان کی ایک ذاتی رائے ہے۔ اچھا، آرٹیکل میں آپ دیکھیں تو اس میں بومرز کو مخاطب کیا گیا ہے۔ بومرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو 60 سے اوپر ہوتے ہیں، 60، 65، 70 والے۔ جی تو اگر آپ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں ساری پارٹیاں اٹھا کے دیکھ لیں، زرداری صاحب ہے، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، مولانا ہے، اسی طرح جو ہے اگر فوج میں بھی دیکھیں تو اب تو 60 سے اوپر والے بھی آ گئے۔ تو یہ سارے جن کے پاس اختیار ہے، یہ سارے بومرز کہلائے جاتے ہیں، یعنی نوجوان طبقے کا، جن کو جین زی کہتے ہیں۔ ان کی تو نہ پارلیمنٹ میں، نہ کیبنٹ میں، نہ اس میں اس طرح کی نمائندگی نہیں، تو ان کی ایک شکایت تو بنتی ہے۔ جی، یہ شکایت بنتی ہے، اور یہ کوئی نئی شکایت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو ہمیشہ سے ایک اسٹرگل تو ہوتی ہے ہر جنریشنز میں، اس سے پہلے کی جنریشنز میں بھی رہی ہے، اب کی بھی میں بھی ہے۔ اب تھوڑا سا یہ زیادہ وہ ہو گئی ہے، زیادہ اس کا اظہار کیا جانے لگا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور ان کے آنے کے بعد چیزیں کافی زیادہ اس کا ایکسپریسو ہو گئے ہیں۔ یہ جین زی جسے کہتے ہیں، یہ 30 سال سے کم عمر، 30 اور 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کو جین زی کہا جاتا ہے۔ اور جین زی اس وقت پاکستان کی پاپولیشن کا کہتے ہیں کہ تقریباً 30% لوگ جین زی ہوں گے، یعنی جو تقریباً 96 97 سے لے کے 2000 سال تک پیدا ہوئے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس آرٹیکل میں بہرحال انہوں نے یہ، مطلب مجھے اسے، ایک تو یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل یا پاور اسٹرکچر ہے اس میں 60-65 سے اوپر کے ہی لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، وہی لوگ۔ تو لیکن اگین کہ یہ جس کے اندر جو جین زی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جین زی جو سپورٹ کر رہی ہے، وہ تو ان سب سے بڑی عمر کا آدمی ہے، یعنی عمران خان کی میں بات، ہاں، ان کی وہ تو تقریباً 80 کے قریب، 73 ہے۔ نہیں زیادہ ہے سر، 75-6 کے قریب ہے میرے خیال ان کی ایج عمران خان کی۔ تو شاید اس لاٹ میں سب سے زیادہ ان کی عمر ہے، یا نواز شریف کی ہوگی یا عمران خان کی ہوگی۔ تو وہ اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ تو ان کے پاس بھی بومرز ہی ہیں جن کی یہ بات کریں۔ پھر انہوں نے اس آرٹیکل میں جیسے کافی جنرلائز کرنے کی کوشش کی کہ جی جین زی اور بومرز کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا کہ جین زی ایک وہ ہے، یعنی نوجوان ہیں جو 30 سال سے کم اور 60 سال، ان کا مقابلہ ہے۔ اب 60 سال کی عمر سے سارے اوپر والے لوگ، ایک تو یہ تو وہ پاور سرکل کا حصہ نہیں ہے، اور سارے جین زی جو ہیں وہ اسٹرگل نہیں کر رہے، بہت سارے جو ہے وہ بھی
وہ پاور سسٹم میں شامل ہیں. یہ سیاستدانوں کے بچے ہیں، یہ ان کی جو نسلیں ہیں، چاہے یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بچے، وہ بھی تو یگسٹرز آ رہے ہیں، یہ بھی تو جین زی ہے نا. یہ تو اس پاور اسٹرکچر کا پارٹ ہے. تو یہ اس کو جنرلائز کرنا کہ یہ بیسیکلی طبقاتی فرق کو انہوں نے جو ایسا ظاہر کیا ہے کہ جیسے یہ جنریشنل، یعنی یہ جو جنریشنز کا تصادم بڑا ہی ناگزیر ہو گیا ہے، ایسا ہے جو کہ بیسیکلی یہ اصل ہے طبقاتی فرق ہے. طبقاتی فرق وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. اور جو انہوں نے اب جیسے انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ آنے کی وجہ سے جو ہے نا بڑے تعلیم یافتہ ہو گئے، تو انٹرنیٹ اٹ سیلف تو کوئی تعلیم کی وہ وجہ نہیں بن سکتا نا. اور انٹرنیٹ کے ذریعے اور ڈیجیٹل کے ذریعے تو آپ دیکھیں جین زی اور ہمارے نوجوان تباہ بھی ہو رہا ہے. ایک اس کو مس کانسیپٹ الگورتھم، اور اس کی وجہ سے وہ غلط چیزوں میں ان کے نظریات غلط ہو رہے ہیں، چیزیں ان کی پروڈکٹیوٹی خراب ہو رہی ہے. تو انٹرنیٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان میں شعور ایک دم آ گیا. تو شعور ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. انٹرنیٹ کے آنے سے یا ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کے استعمال سے، ایکسیس ہونے سے تو آپ کو شعور نہیں آتا. مطلب یہ ڈیجیٹل کی ترقی یا انٹرنیٹ یہ بھی تو بومرز کا تحفہ ہے. یہ نہیں تحفہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہاں ظاہر ہے ان لوگوں نے دیا ہے. انٹرنیٹ تو یہ تو پاکستانی ہے اصل میں، یہ آرٹیکل تو پاکستانی کانٹیکس میں لکھا گیا ہے نا. اس کو ایک جنرلائز آپ دنیا کے کانٹیکس میں، اصل میں یہ نوجوان بہت ہی کوئی جذباتی سے انقلابی سب یہ آرٹیکل ہے. اور وہی جو ایک ہمیں سوچ نظر آتی ہے ایک مخصوص جو، اور ظاہر فرسٹریشن بھی ہے لوگوں میں، نوجوانوں میں بھی فرسٹریشن ہے. انٹرنیٹ جیسے انہوں نے کچھ بڑی صحیح باتیں کی کہ ہم نے جو فری لانسرز ہیں ان کو اسپیڈی انٹرنیٹ چاہیے، آپ جو ہے فائر وال لگا رہو، جو کہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کیوں فائر وال لگا رہے ہیں. آپ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، لوگ تیزی سے یہاں سے باہر جا رہے ہیں جو نوجوان ہیں. لیکن اگین انہوں نے اس میں بہت زیادہ جو ہے نا سبجیکٹو باتیں کہ 50% جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں، 50% جو ہے نا وہ ملک سے باہر جائے، اور 50% جو جہاں رہیں گے وہ خود اپنا انصاف لے لیں گے. اور یہ بہت ہی اسپیکولیشن والی بات ہے، کیونکہ یہ خود جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی خود امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو پاکستان میں کتنے نوجوان ہیں جن کے پاس اتنی اپرچونٹی ہے کہ وہ امریکہ میں تعلیم حاصل کریں اور وہ ڈبل پیٹی برگر کھا سکیں بیف کا، اور وہ جو ہے کافی شاپس جا سکیں. کتنے لوگ ہیں؟ یہ تو خود ڈسکنیکٹ ہیں. وہ اصل جین زی جو کہ ہماری اصل پاپولیشن ہے اس سے خود ڈسکنیکٹ ہیں. ان کا تو مسئلہ انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، وہ تو ڈیجیٹل میڈیا پہ ضرور ہے لیکن وہ تو فری لانسنگ نہیں کر رہے ہیں. وہ تو بیچارے ان کے پاس تو کوئی سمت ہی نہیں ہے، کوئی رخ ہی نہیں ہے. انہیں تو یہ ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا مزید خراب کر رہا ہے، مزید انحطاط کا شکار کر رہا ہے، اور انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. تو یہ اس طرح کو جنرلائز کرنا چیزوں کو، اس میں پھر مطلب اس میں کوئی آپ نے کوئی تحقیق، کوئی ریسرچ، کوئی حوالہ ایسا نہیں دیا، کوئی معیشت کا، کوئی کسی کا، بس ایک جذباتی ازیوم کی ہوئی کہ آپ کے ذاتی خیالات ہیں اس کو انہوں نے لکھ دیا. تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی یا پولیٹیکل ایک وہ نظر اس سے ایک بو آ رہا ہے، شاید اسی وجہ سے ہٹایا گیا. اچھا اس میں ایک چیز ہے، کچھ حقائق بھی تو بتائے گئے کہ جس میں جیسے میڈیا پر پابندی ہے، مین سٹریم میڈیا کی طرف لوگ نہیں جاتے ہیں، مین سٹریم میڈیا جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے عوام سے. تو یہ ایک حقیقت تو ہے نا. اور پھر اسی طرح جو ہے پولیٹیشن بھی جو ہے وہ اپنے ہول میں بند ہے، عوام سے وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے. یہ تو نہیں، یہ حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے. اور لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کب پولیٹیشین عوام سے کنیکٹ تھے؟ یہ بھی حقیقت ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جین زی تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی یہی حال تھا. اس سے پہلے بھی میڈیا کب جو ہے وہ عوام کی نمائندگی کرتا تھا؟ میڈیا کب جو ہے اصل مسائل کی نشاندہی کرتا تھا؟ میڈیا تو ہمیشہ ایک جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ تو ہمیشہ ایک اشرافیہ کا ایک وہ تھا، ایک فورم تھا جس میں مخصوص جو ہم لکھنے والوں سے لے کر، یعنی ہم خود اس مین اسٹریم میڈیا میں رہے ہیں اور ہمارا تعلق بھی رہا ہے، تو ہم بھی اسی کا پارٹ تھے. اور ہم لکھتے جن لوگوں کے لیے تھے وہ بھی مخصوص لوگ ہوتے تھے. اخبارات جب چینلز نہیں آئے تھے تو اخبارات کتنے لوگ اخبارات کو پڑھتے تھے؟ ٹوٹل اخبارات کی جنگ اخبار جو سب سے بڑا اخبار تھا اس کی سرکولیشن 1 لاکھ ہوگی، جنگ کراچی کی سب سے بڑی. تو کروڑوں کی آبادی کے شہر میں 1 لاکھ
کی سرکولیشن کا آپ کا سب سے بڑا اخبار اور سب سے زیادہ وہ ہے، تو یعنی 1 لاکھ لوگ اس شہر میں وہ 1% بھی نہیں بنتے تھے اس کا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ بنیادی طور پر اس کا تعلق جین زی یا اس دور سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو اوور آل ہمارے حکمران طبقے کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو وہ ہے جو ایک مخصوص لوگوں کو آپ تعلیم سے دور رکھنا، ان کو شعور نہ دینا، ان کے حقوق سلب کرنا، یعنی مخصوص صرف اپنے اس مخصوص طبقات کے تحفظ کرتے ہیں، وہ چاہے وہ بزنس مین کمیونٹی ہو، چاہے وہ اشرافیہ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، اپنے لیے وہ پاس کرا لیتے ہیں کہ اس کی تنخواہ. آج ہی جیسے خبر چل رہی ہے کہ جی وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جو جسٹس سپریم کورٹ کے جو 27ویں ترمیم پہ ایک دوسرے نہیں، کیا نام ہے ان کا، منصور علی شاہ ہیں اور ایک دوسرے جج ہیں جو اطہر من اللہ. اب ان دونوں کے بارے میں کہ انہوں نے 30 کروڑ روپے پینشن کی مد میں لے لیے، کسی نے 31 کروڑ روپے لے لیے، ان کو ماہانہ پینشن 15-20 لاکھ روپے پینشن اور دیگر مراد مل. تو یہ تو وہ طبقات ہیں دیکھیں جو اپنے تحفظات کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو عام عوام کا تو اس کا تعلق اس دور سے نہیں ہے، یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. اچھی بات ہے کہ آج کے نوجوان میں شعور اجاگر ہو رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جنریشنل کو آپ ایک دوسرے سے متصادم کر دیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس وہ جو بڑی عمر کے جو بومرز ہیں وہ سب جو ہیں اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جین زی سارے جو ہے نا وہ غریب اسٹرگل کر رہے ہیں اور وہ محروم. جنریشن گیپ تو ویسے ہمیشہ سے رہا ہے. جنریشن گیپ تو رہے گا ظاہر ہے وہ، اور اب یہ وسیع ہو گیا ہے کیونکہ بہت تیزی سے جو ہے ترقی ہوئی ہے ٹیکنالوجی کی. تو ٹیکنالوجی کی ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساری چیزیں آپ صحیح سیکھ گئے ہیں یا صحیح ہو گئی ہیں، وہ اپنے ساتھ خرابیاں بھی لائی ہیں نا، جو کہ جین زی میں بھی ہیں اور جین الفا میں بھی ہیں، اس کا بھی حوالہ دیا ہے جو ان کے بعد والی جنریشن ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آرٹیکل، یعنی اگر میں اس آرٹیکل کا جائزہ لوں نا تو میرے خیال میں اس میں جذبات غالب ہیں، شواہد کمزور ہیں اور تجزیہ بہت محدود ہے. اس میں کچھ چیزیں بڑی اچھی، مطلب وہ جو مسائل ہیں ان کا بیان ضرور کیا گیا ہے، لیکن جو اس کا انہوں نے اپنا تجزیہ کیا وہ انتہائی غیر مطلب بہت ہی بچکانہ سا ہے. اور جو مجھے تو سب سے زیادہ جس چیز سے پریشانی ہوئی کہ مطلب ایک مایوسی اس میں سے جھلک رہی ہے. ہمارے نوجوان اتنے مایوس نہیں ہے، مایوسی جھلک رہی ہے کیونکہ وہ ایک ایسے نوجوان کی جو میرا مطلب یہ اندازہ، میرا ایک وہ تجزیہ ہے کہ ایسے آج مجھے اس آرٹیکل کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا نوجوان ہے جو امریکہ میں پڑھ رہا ہے، ساری دنیا کی وہ دیکھ رہا ہے، اس کو پوری فرسٹ ورلڈ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، ساری وہ چیزیں اور ان کی دنیا کو اور وہاں پہ فیسلٹیز اور وہ سب اسے نظر آ رہی ہیں، اور وہ فرسٹریٹڈ ہے کہ پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو بالکل اس کی فرسٹریشن جائز ہے، لیکن وہ اس کا جو تجزیہ کر رہا ہے وہ بھی بڑا ہی فلاڈ ہے. وہ کوئی کنسٹرکٹیو تجزیہ نہیں ہے، وہ بس ایک جذباتی تقریر ہے جو اس نے اپنے طور پہ کی ہے. تو مجھے بس اتنا ہی لگتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عادل صاحب. اور جیسے آپ نے کہا کہ بنیادی طور پہ تو غریب اور امیر اشرافیہ اور محروم طبقات کی ایک جنگ ہے، بلکہ میں نے کہیں سنا تھا کہ دنیا میں جو ہے اگر کوئی قومیتوں کے لحاظ سے اگر کوئی ڈویژن ہے تو وہ زبانوں کی بنیاد پہ نہیں، یہی دولت کی تقسیم ہے کہ یا تو دنیا میں یا کوئی امیر ہے یا غریب ہے، اور یہ ایک جنگ ہے سرمایہ دار اور محروم طبقات کی. یہ تو چل سکتے ہیں، لیکن عمر کے لحاظ سے اور یا نسلوں کے درمیان یہ جو جنگ ہے، یہ میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے. اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اس آرٹیکل میں بھی جو ہے اگر جنریشن کی کوئی بات کی گئی ہے کہ جیسے جن زی کو بڑا اچھا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو اس کے علاوہ جو بومرز ہیں پرانے لوگوں کو ان کو جو ہے مکمل طور پر مسائل اور ان کی جو ہے ان کے گود میں ڈالے گئے. اور سیاستدانوں کو اگر آپ کو کوئی مسئلہ تو ڈائریکٹ سیاستدانوں سے بات کی جاتی ہے اور ہوتی بھی ہے. اس میں جنریشن کو جو ہے بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہی اس آرٹیکل کے حوالے سے ہماری کچھ گزارشات تھی. اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس آرٹیکل کے بارے میں آپ بھی کوئی رائے ہو تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار کریں. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.